آپ کو ثابت کریں گے؟ وہ تو جواب نہیں دے سکیں گے. الحمدللہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام جواب دیتے ہیں. ہم کہیں گے عیسی سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت و شان کی بات ہو رہی ہے، خبردار احتیاط کے ساتھ کلام کرنا. عیسی علیہ السلام کا جو معجزہ قرآن سے ثابت ہے، اس معجزے پر ہمارا عقیدہ اور ایمان. عیسی علیہ السلام پہ صرف یہ کہ وہ مردے زندہ فرماتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا کرم اپنے پیاروں محبوب علیہ السلام پر تمہارے مردے زندہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر میرے آقا نے نگاہ کرم کر دیا تو بے جان پتھروں میں زندگی تقسیم فرما کر ان سے بھی کلمہ پڑھوا دیا. مردے زندہ کرنا یہ بھی عیسی علیہ السلام کا معجزہ. لیکن سرکار تو عالم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جس چیز میں روح کی صلاحیت کی میرے محبوب نگاہ کرتے ہیں تو اس میں بھی روح ڈال دیتے ہیں، جان ڈال دیتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے. چلو بابا یہ اسپیکر مردہ ہے، اس کو کہہ سکتے آپ مردہ؟ سوال یہ پیدا ہے کہ بے جان سے مردہ آپ اس کو کیوں نہیں کہتے؟ یہ جو ڈیک میرے سامنے رکھا ہوا ہے یہ مردہ ہے؟ یہ تو بے جان ہے، پھر مردہ کیوں نہیں؟ پھر میں پوچھتا ہوں والا برکت علی صاحب سے، حضرت مردے کی تعریف کیا ہے؟ حضرت فرمایا کہ مردہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں روح کی صلاحیت موجود ہو، جس میں روح کی صلاحیت موجود ہو. یہ اسپیکر بے جان ہے، مردہ نہیں، اس لیے کہ اس میں روح کی صلاحیت نہیں. یہ ڈیک بے جان ہے، مردہ نہیں، اس لیے کہ اس میں روح کی صلاحیت نہیں. اب عیسی علیہ السلام کے معجزے کو یوں سمجھ رہے، عیسی علیہ السلام کیا کرتے؟ صرف اس نکلی ہوئی روح کو دوبارہ اس جسم میں لوٹاتے، مردہ زندہ ہوتا. یہ بڑا کام ہے. یا جس چیز میں روح کی صلاحیت کی نہیں ہے میرے مصطفیٰ نگاہ کرتے ہیں اس میں بھی جان وجود نہیں جاتے. تو بتاؤ اب سرکار دو عالم علیہ السلام افضل ہوئے اس کے معجزات یا عیسی علیہ السلام کے؟ جس کے معجزات افضل ہیں. جان چھڑانے والی بات ہے کہ حضور نے پتھروں کو زندہ کیا. عیسی علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے. کیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی کبھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری یہ دلی خواہش ہے، تمنا ہے کہ آج آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائے اور وہیں پہ کانا تناول فرما لیں. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی تو شان اور عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ تو دشمنوں کو معلوم نہیں فرماتے بل اپنے غلاموں کو کیسے معلوم کرے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. اور حضرت جابر کی قسمت پہ بھی قربان جائیے کہ جس کے گھر کبھی بھی دو جہان تشریف لے جانے والے ہیں. یہ مقام بھی ہر کوئی نہیں سمجھتا، یہ بھی سمجھتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے جس کے اندر عشق رسول کا وہ شمع روشن ہو. حضرت عثمان یہ کہنا، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں. سرکار نے فرمایا چلتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام چل پڑے آگے آگے، عثمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حضور جو بھی قدم اٹھا رہے عثمان گر رہے. 1 2 3 4 5. سرکار نے مڑ کے پیچھے دیکھا، فرمایا عثمان کیا گر رہے ہو؟ اب یا رسول اللہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں جو معراج پہ رب کا مہمان بن کر لامقام پہ تشریف لے گیا. کیا عثمان اب بھی اپنی مقدر پہ ناز نہ کرے کہ وہ ذات آج عثمان کے غریب خانے پر تشریف لا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ یہاں سے لے کر میرے گھر تک آپ جتنے بھی قدم اٹھائیں گے آج عثمان ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرے گا. کیونکہ یہ جو ہے آپ میرے غریب خانے پر تشریف لا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ عشق والے سمجھتے ہیں.
اسی طرح حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، انہوں نے بھی علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ اگر کبھی یہاں سے تیرا گزر ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے جامی کے غریب خانے پر جلوہ افروز ہونا۔ فرمایا چتوئے من گزر اگر کبھی یہاں سے کہیں تیرا گزر ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے جامی کے غریب خانے پر تشریف لے آنا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے جامی معمولی نہیں اللہ کے محبوب کو دعوت دے رہے ہو، وہ تو غلام تو اپنی جگہ، وہ تو دشمنوں کی کوئی بھی بات سنتے ہیں مانتے ہیں، تم تو غلام ہو، ان کی کرم سے بھی یہ بات بعید نہیں، تو ذرا یہ تو دیکھ تو کس کو بلانے لگا ہے۔ اگر وہ تشریف لائے نہ تو اس قابل ہے کہ میزبانی کا حق ادا کر سکے، نہ تیرا گھر اس لائق ہے کہ اس میں سرکار دو جہان علیہ السلام رونق افروز ہو، اور کہ یا رسول اللہ پھر بھی یہ تمنا ہے کبھی گزر ہو تو تشریف لے آنا۔ جامی تو کیا کر سکتے؟ فرمایا اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، ایک کام میرے بس میں ہے، جب سرکار تشریف لے آئیں گے وہ کام میں کر کے دکھاؤں گا۔ فرمایا چتوئے من گزر سرکار جب آپ جامی کے غریب خانے پر جلوہ افروز ہوں گے، یہاں جلوہ دکھائیں گے، یا رسول اللہ تو آپ نے اپنے مبارک پاؤں میں پہنا ہوگا نالین شریف، اور وہ نالین زمین پر لگیں گے، اور نالین کے نیچے جو خاک کے ذرات آئیں گے، تیرے جلوہ گری کے بعد جامی ان خاک کی ذرات پر اپنی جان قربان کرے گا۔ اور کہنے کہ یا رسول اللہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ یہ بات اصل سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا، یہ اپیل کرنا، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں، یہ وہی کوئی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں وہ ایمان کا چراغ جل رہا ہو۔ حضرت جابر کی خدمت پہ قربان جائے کہ آج ان کے گھر میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت جابر اپنی خدمت پر ناز کرتے ہوئے جب اپنے گھر واپس پہنچے تو اپنی زوجہ مطہرہ کو فرمایا مبارک کو آج سبھی دو جہاں تشریف لانے والے ہیں۔ تو آپ کے گھر میں ایک بکری تھی جو دودھ دیتی تھی، آپ کے بچے اس بکری کا دودھ پیتے، آپ نے وہ بکری ذبح کی، آپ کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ساتھ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے بکری کو ذبح کیا، فارغ ہو گئے، اب بچوں کی عادت سے وہ بڑوں سے سیکھ جاتے ہیں، اب بڑے گھر میں بیٹھے رہیں گے، کش لگاتے سگریٹ سے چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے اس نے ماچس کی تیلی اٹھائی منہ میں لگایا ہوا ہے، اب ابا ہاتھ اٹھاتا ہے، تھا خدا جان تھوڑی دیر کش ہے، وہ تو آپ کا ہے، بچے کا کیا ہے، آپ ہی تو اس کو اپنے رنگ میں رنگ رہے ہیں۔ تو جس طرح کا آپ کا گھر کا ماحول ہوگا، یاد رکھنا آپ کے بچے اسی رنگ میں رنگ جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں 5 وقت نماز پڑھی جائے گی، قرآن کی تلاوت ہوگی، تو یاد رکھنا تمہارے گھروں سے بھی قرآن کا نور اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بچوں سے گلا نہ کریں۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہر کوئی دوڑنا والا بختری صاحب کے ساتھ شوما یا پھر تعبیر پہ بے وقت باز نہ فرمان نہ صالح۔ بھائی آپ نے کیا کیا ہے بچے کے ساتھ؟ آپ نے اپنے والدین کا کیا ادب احترام کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے والدین کا ادب احترام کیا تو میں قرآن سامنے رکھ کے گارنٹی دے رہا ہوں تمہیں، تمہاری اولاد تمہارے حق میں کبھی نہ صالح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو یاد رکھنا تمہارے گھر میں بھی فرعون تمہارے لیے پڑ رہا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ اس لیے مسلمان اپنے گھروں کے ماحول کا اصلاح کریں،
وہاں پہ باقاعدہ نماز پڑھیں، باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، فارغ اوقات میں نعت شریف سنیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ اگر یہ گانے ماما کے چکر میں پڑ جائیں گے تو آپ کے بچے بھی اس رنگ میں لگ جائیں گے۔ باتیں جب آپ بوڑھے ہوں گے، ایک طرف آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹا گانا سن رہا ہے، آپ شور کریں گے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسجد میں لا کے بٹھائے گا، قرآن پڑھنے کی جگہ یہ ہے وہ نہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ کی تربیت کا اثر ہوگا۔ یاد رکھنا، جو آج آپ بو رہے ہیں کل آپ نے وہی کاشت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد صالح نصیب فرمائے۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت جابر کے دادے بھی کرے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ابا جان جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اب کیا کہ جب وہ فارغ ہو گئے تو بڑے نے چھری لے لی اور چھوٹے کو لٹا دیا، کہنے لگا بھیا میں تجھے بتاؤں کہ ابو نے بکری کیسے ذبح کی، اور چھری ہاتھ میں لے لی، جو اس کی گردن پہ چھری پھیر دیا، اور اللہ کی قدرت یہ چھوٹا بچہ شہید ہو گیا۔ جب یہ شہید ہوا تو بڑے پر یہ غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ میں نے کیا کیا، تو وہ بھی مکان کی چھت پر چڑھا تو خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ بھی پسر کے گر پڑا، وہ بھی شہید ہوا۔ اور رب کی قدرت ہے کہ آج سرکار تشریف لانے والے جس گھر میں وہ قیامت خیز منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کی لاشیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی، اور سینے سے لگانے کے بعد لا کر گھر کے کونے میں رکھ دیا، ان پہ کپڑا ڈال دیا، اور اپنی زوجہ مطہرہ کو بلا کے فرمایا خبردار آپ کی آنکھوں میں قطرہ آنسو بھی نہ آنے پائے۔ ایک طرف تو دو بچوں کی شہادت کا غم، اور دوسری طرف خوشی ہے کہ طبیب دو جہاں تشریف لانے والے ہیں۔ خبردار اپنے چہروں میں غم کی کوئی آثار لے کے نہانا تھا کہ سرکار کی میزبانی میں کمی لائے۔ پریشانی نہ ہو، آنسو نہ بہے، کوئی ایسے آثار ظاہر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہماری قسمت کا تارا چمک ہو گیا، سرکار تشریف لا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی میزبانی میں کوئی اثر باقی رہ جائے اور قیامت تک اس کا کفارہ ہم سے ادا نہ ہو سکے گا۔ وہ بھی معمولی مائی صاحبہ نہیں کی، وہ بھی صحابی رسول کی بیوی ہے، صحابیہ ہے، صحابیات میں ہے۔ وہ بھی کہنے کے ایک بچہ تو کیا، اگر 100 بچے ہوں تو سرکار جو علیہ السلام کے ایک قدم پر قربان کر دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جابر نے دسترخوان سامنے بچھا دیا، کالا رکھ دیا، یا رسول اللہ تناول فرمانا۔ اب بلا وہ نبی جو دو جہان کے حالات کے باخبر، جو نبی جو فرش پر بیٹھ کر امت کو عرش کی خبریں دیتا ہو، وہ جابر کے بچوں کے حال سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ سرکار نے تشریف لائے، آپ کے حضور کانا فرمایا جابر بچے کہاں ہیں؟ اب کے رسول اللہ باہر کھیل گیا، فرمایا میری عادت ہے جب تک میرے ساتھ دسترخوان میں امام حسن امام حسین نہ ہو تو کھانے کا مزہ نہیں آتا، اپنے بچوں کو بلاؤ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت جابر پریشان ہو کے بیوی کے پاس گئے کہ حضور اس طرح فرما ہے، کیا کروں؟ میں بتا دو باہر گئے، یا رسول اللہ باہر گئے، بچے کہنے کہ آپ کھانا بنا فرمایا، فرمایا نہیں جب تک بچے نہیں آئیں گے ہم ایک لقمہ بھی نہیں کھائیں گے۔ اب حضرت جابر پریشان، حضرت جابر دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سرکار تمہارے میں بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ سمجھدار بیوی کہنے لگی ہے جابر جس نے بھی کیے تو جہاں سے خبر کندھوں پر اٹھائے ہیں، آج وہ ہمارے خطاؤں میں کافی مداوا بننے والا ہے۔ سرکار کے سامنے سارے حالات بتا دو، وہ ہماری دستگیری فرمائیں گے۔ سرکار تو عالم علیہ السلام تشریف فرمائے، جابر کی بیوی نے جب یہ بات کی کہ حضرت جابر نے 2 ننھے شہزادوں کی لاشیں اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دی، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا۔ سرکار تو عالم علیہ السلام نے ایک ہاتھ اس بچے کے سر پہ رکھ دیا، ایک اس کے سر پر، فرمایا بچوں میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک میں نے کچھ کھانا کھایا نہیں، تو میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ فرماتے یہ کہنا تھا خدا کی قسم، دونوں بچے اٹھ کے انہوں نے حضور کے ساتھ مل کے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے کے بعد ہو گئے تو دونوں بچے کہنے لگے یا رسول اللہ جس بکری کا ہم دودھ پیتے تھے وہ تو بولیے جو پہچانے آپ کے لیے ذبح کیا، اب ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟
سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں زندہ کیا ہے تو جو کا دودھ ہم پیتے تھے وہ بھی عنایت فرما دے۔ سرکار جو عالم علیہ السلام کی رحمتوں کی قربان نے فرمایا وہ ہڈیاں سارے جمع کر دیا، فرمایا تم میرے اللہ وہ بکری بھی کڑی ہو گئی۔ ان سارے صلوات و سلام نے پہ زندہ فرماتے ہیں، سرکار جو عالم علیہ السلام نے بھی من پہ زندہ فرمائے۔ ان سارے صلوات و صرف نکلی ہوئی روح نکالتے اور میرے محبوب علیہ السلام کی یہ شان ہے، کبھی تو وہ پتھروں سے کلمہ پڑھواتے اور کبھی درختوں سے بھی اپنا کلمہ پڑھواتے ہیں۔ جن میں روح کی صلاحیت ہی نہیں، جن میں زندگی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، سرکار جو عالم السلام نگاہ کرم فرماتے ہیں تو بے جان چیزوں میں بھی زندگی تقسیم فرماتے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، جو نبی پتھروں کو زندگی تقسیم فرما سکتا ہو، اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں اعوذ باللہ، تو پتا چلا کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آج بھی اپنے روض انور میں زندہ ہے، حیا، وہ آج بھی ہم غلاموں کے اعمال سے باخبر ہیں، وہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائے۔ خیر یہ بات دور چلی گئی، بات میں یہاں پہ عرض کر رہا تھا کہ وہابی دیوبندی کی یہ کہتا ہے کہ سارے نبی ولی پیر شہید اکٹھے ہو جائے تو ایک مکی بھی نہیں بنا سکتے، اور اس عقیدے کا بطلان اس آیت سے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہابا تم تو مکی کے چکر میں پڑے ہو، مجھے رب نے اتنی قوت و طاقت عطا کی ہے، میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں تو وہ بھی پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب یہ مختصر میں یاد کیا، یہ تو ہو گئے انبیاء کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، انبیاء بہت کچھ مل کے بولے انبیاء بہت کچھ۔ اب آئیے رب کے قرآن سے پوچھیں کہ العالمین ذرا ہم یہ بھی بتا کہ جنہیں ہم کہتے ہیں ولی، آیا وہ ولی بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کی قوت و طاقت و تصرف عطا کیا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کہتے ہیں سارے نبی ولی پیر شہید اکٹھے ہو جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک مکی بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن مجید کا 19واں سپارہ، سورت ہے سورہ النمل اور آیت نمبر ہے 38۔ یہ پورا واقعہ اس کو اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام جس دور میں حکومت کو سلطنت فرماتے ہیں تو آپ کے دور میں ایک مائی صاحبہ تھی، وہ حکومت کرتی تھی، مفسرین کرام اس کا نام لکھا ہے ملکہ سبا بلقیس، وہ بھی حکومت کرتی۔ خیر وہ حضور نے آ کے بتا دیا کہ آقا اس طرح ایک بڑے بادشاہ ہیں، آپ دنیا اس طرح کے پاس تخت ہے، وہ تخت ہے دنیا میں جس کے پاس ہے کہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے مختصر قدر اس کو خط لکھا، اسلام قبول کر لو، اس نے درباریوں سے مشورہ کیا، وزیروں سفیروں سے، تو جو گزرا تھے انہوں نے کہا آپ بھی بادشاہ ہیں، سلیمان بھی بادشاہ ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے سامنے جھکنے کی، ہم لڑیں گے۔ وہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ مائی صاحب بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی جنگ سے مسئلے کبھی حل نہیں ہوتے، تم جانو تمہارا کام جانے، میں جا رہی ہوں سلیمان علیہ السلام کی طرف اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اب وہ مائی صاحب وہاں سے چل پڑی، سلیمان علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہے، اب وہ تخت ہے اس کے پاس، وہ تخت کتنا بڑا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا، ہیرے جواہرات سے لگا ہوا، چاروں زمین کے چاروں پیر زمین میں گاڑے ہوئے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں 7 کمروں میں بند، ہزاروں کے حساب سے درباری اس کے اوپر پہرا دے رہے ہیں، اور فاصلہ کتنا ہے؟ اس کے ساتھ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر ایک شخص پیدل چلتا تو 3 مہینے کا راستہ ہے جانے کا اور 3 مہینے کا راستہ ہے واپس آنے کا۔ کتنا فاصلہ ہوا؟ کل ملا کے کتنا فاصلہ ہوا؟ 6 مہینے۔ اور اس نظر سے سلیمان علیہ السلام نے آج درباریوں کو سب کو جمع کیا، فرمایا میرے درباریوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے، وہ کون لے کر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا قالوا یا ایھا الملأ ایھکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ کون ہے جو اس کا تخت لے جائے اس سے پہلے کہ وہ میری بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کر لے؟ ہے
کسی میں ہمت و طاقت اتنا بڑا تھا اور اتنے فاصلے پر پڑا ہوا تو لے کر آ گیا. سب کے سب خاموش ہو گئے. کس کی مجال, کون لے کر آئے؟ جہاں سارے خاموش ہو گئے, رب نے قرآن میں فرمایا کہ ایک جن کھڑا ہوا, کہنے لگا حضور مجھے اجازت کر دے تو میں لے کر آؤں گا. وہ جن کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. مجھے کہنے لگا حضور اگر مجھے آپ آرڈر کریں تو وہ تخت لے کر میں حاضر ہو جاؤں گا. اور میں بھائی کتنی دیر کے لیے کیا ہوگی؟ فرمایا قبل ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ اپنی ایک نشست سے اٹھیں, آپ اپنی مجلس سے اٹھیں, آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لے کر میں حاضر ہوتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہو, مجھے کم سے کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے بھی اور میرے دربار میں موجود جو وہ تخت اس سے بھی زیادہ جلدی لے کر آئے. اب جہاں جن کی طاقت جواب دے بڑا کس کے بجائے کچھ بول سکے, لیکن رب کا قرآن فرما رہا ہے جہاں جن کی طاقت کی انتہا ہوئی اللہ کے ولی کی قوت و طاقت کی وہیں سے ابتدا ہوئی. سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے جس کا نام تھا آصف بن برقیہ, کڑا ہوا کہنے لگا حضور اگر آپ مجھے آرڈر کریں تو وہ تخت میں لے کر آؤں گا. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, سورہ نمل ہے اور 19واں سپارہ ہے اور اس کے ساتھ آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 40 کی بات دیکھ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ فرمایا, اللہ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب, بس وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم کا. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ من تبعیدیہ ہے, یعنی سارے کتاب کو اسے علم نہیں تھا بلکہ کتاب میں سے تھوڑا بہت اس کے پاس علم تھا. وہ کیا تھا؟ اسے علم اعظمیہ تھا. سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی حضرت آصف بن برقیہ کہنے لگا حضور مجھے آرڈر کرے تو وہ تخت میں لے کر آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی لانے کے لیے تو جن بھی کہہ رہا تھا میں لاؤں گا, میں نے اس کی بات مسترد کر دی. مجھے آپ یہ بتائیں اگر آپ لے کر آئیں گے تو کتنی دیر میں لے کے آئیں گے, ٹائم کیا لگے گا؟ اور اس کے حضور کو تو جن کی بات تھی جو ٹائم مانگ رہا تھا, مجھے تو ٹائم کی کوئی ضرورت ہی نہیں. کتنی دیر میں لے کے آؤ گی؟ جو دعویٰ اس نے کیا رب نے اسے بھی قرآن میں بیان کیا. ہر جگہ لگا قبل میرے آقا کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تو تخت لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. طرف آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے جو تخت لے کر میں حاضر ہوتا ہوں. اب ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی مولوی یہ کہہ دے اس نے دعویٰ تو کیا لیکن یہ کام نہ کر سکا. یہ بھی رب کا کرم ہوا, رب نے یہ بھی بیان کیا کہ اس نے کام کیا ہے, اس نے لفاظی کی دعویٰ کیا. سلیمان علیہ السلام نے اچھا تم یہ کر سکتے ہو؟ اب کیا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. اور میں اچھا لاؤ اور میں حاضر ہے. اتنی دیر لاؤ اور کیا حضور حاضر ہے. اللہ کی قدرت دیکھے سلیمان علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھا کر اس تخت کی طرف دیکھا, اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا, فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جس سے میرے غلاموں میں اس طرح کے روز پیدا کیے ہیں. جب سلیمان علیہ السلام اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے غلاموں میں اس طرح کے لوگ پیدا کیے. اب یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا بتاؤ بھائی سلیمان علیہ السلام نے کوئی تفتیش کی, پوچھا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. 6 ماہ کی مسافت ہے, 70 گز لمبا 40 گز چوڑا تھا, ہیرے جواہرات سے لدا ہوا, اتنے پہرے دار کھڑے ہیں. اب تو آنکھ سے پکڑنے سے پہلے لے کر آیا, تو کیسے لے کر آیا؟ سلیمان علیہ السلام نے تفتیش کی, پوچھ گچھ کی, اس کی تفصیل کے بارے میں کچھ پوچھا, وجہ کیا ہے کیوں نہیں پوچھا.
سلیمان علیہ السلام نے پوچھا نہیں، اس لیے کہہ رہے پوچھے وہ جو بے خبر ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس شخص کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اشارہ تھا اس طرف کہ جس دربار کے غلاموں کی یہ شان ہے اس دربار کے آقا کی کیا شان ہو۔ اگر سلیمان کوئی دیوبندی جاہل یہ کہہ سکتا تھا سلیمان علیہ السلام تو کرامتوں کی حقیقت سے ہی بے خبر تھے، سلیمان علیہ السلام نے کوئی تفتیش نہیں کی، پوچھا ہی نہیں، جب تختوں آنکھوں کے سامنے دیکھا فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے غلاموں سے اس طرح کے لوگ پیدا کیے۔ اسی میں اشارہ اس بات کا تھا کہ پوچھے وہ جو بے خبر ہو، جس دربار کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر اس دربار کے آقا کی کیا شان ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کروں، وہ یہ بتاؤ بھائی سلیمان علیہ السلام افضل ہیں یا سرکار دو عالم علیہ السلام؟ مل کے بول رہے ہیں حضور علیہ السلام کی امت افضل ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی؟ حضور علیہ السلام کے امت کے اولیاء افضل ہیں یا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء؟ حضرت امت کے اولیاء یہ سردار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام امت کے اولیاء، اور پھر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کی ہی امت کے ولیوں کے سردار ہیں۔ اگر بغداد میں بیٹھے بیٹھے روحانی تصرف کے ساتھ ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے لگا دے تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ آج کل دیوبندیوں کے سامنے یہ بات رکھے یہ کیسے ہوا، کیسے نہیں کیا، کس طرح کیا، کیسے ہوا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو منکرین ہیں انکار کرنے والے ان کے پیشواؤں میں بھی مان دیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب امداد مشتاق میں یہ واقعہ بھی لکھ لیا اور یہ تسلیم بھی کیا کہ عبد الغوث پاک نے اپنے روحانی تصرف کے ساتھ ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے لگا دیا۔ جہاز تاجرا گئے داغ سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا غوث اعظم کا، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ سرکار تو علیہ السلام کی امت کو بنیے کر یہ اولیاء کرام کا سردار حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں بغداد شریف میں، جب انہوں نے باہر سے پکارا تو آپ نے روحانی تصرف کے ساتھ اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے لگا دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اولیاء کرام اتنے دور بیٹھ کر روحانی تصرف کیسے فرماتے ہیں، ان کا یہ باطنی قوت کیسے ہوتا ہے، یہ طرح ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے کیسے لگاتے ہیں، جو دور کی آوازوں کو وہ سنتے کیسے ہیں۔ بس اس بارے میں مختصر گفتگو کر کے انشاءاللہ پھر اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت 19واں سپارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، متقی بندے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں تو اللہ کی عبادت میں کبھی وہ حالت قیام میں ہے، کبھی حالت سجدہ میں ہے۔ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے ناظرین بندے جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو آیا رب کی طرف سے بھی ان کو کچھ انعام ملتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور عمر گزارتے اسی طرح رب کو یاد کر کے، تو اللہ کی طرف سے کیا عطا کیا جاتا ہے، اور جو رب کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشکات شریف کی، اور حدیث نہیں بلکہ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی حدیث کو کہتے ہیں کلام کو ہے اللہ کا بیان کرنے والی زبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے سبب، کثرت نوافل کے سبب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے،
اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ پھر اس بندے کو میں خدا اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ اگر تم کسی بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں خدا اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ تصرف کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ کلام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس بندے کی شان یہ ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے میں خدا ہر سوال پورا کر کے اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اب یہ بندہ اس مقام پہ پہنچا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آیا کہ جی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، مولوی صاحب نے تو بندے کو خدا بنا دیا ہے، کان بندے کے سننا خدا کا، آنکھیں اس کی دیکھنا خدا کا، ہاتھ اس کے پکڑنا خدا کا، پاؤں اس کے چلنا خدا کا، زبان اس کی کلام خدا کا، یہ تو چلتا پھرتا ہے انسان کو تو خدا بنا دیا۔ لیکن کروں بندہ کبھی خدا نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ بندہ اللہ کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے، بندہ خدا بنتا نہیں بلکہ اللہ کی صفتوں کا، اونچا بولے وہ اللہ کی صفتوں کا کیسے مظہر بنتا ہے؟ چنانچہ اسی حدیث قدسی کو امام فخر الملت والدین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر سورہ کاف کے اندر یہ حدیث قدسی بیان کرا، اس کے بعد آپ نے بڑی ایمان افروز اتنی تشریح بھی کر دی۔ فرماتے اس کا معنی کیا؟ کان اس کے سننا خدا کا، ہاتھ اس کے پکڑنا خدا کا۔ فرماتے فَإِذَا صَارَ النُّورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأْيَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ۔ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے تو اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے، انہیں دیکھنا کی قدرت و طاقت خدا کی ہوتی ہے، اور جب دیکھنے سے قدرت و طاقت خدا کی ہو جائے، اللہ کی صفتوں کا مظہر بن جائے تو وہ بندہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، دور و نزدیک کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّالِحِ وَالصَّالِحِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ۔ فرماتے ہیں اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں مگر چونکہ خدا کی صفتوں کا ہے پھر وہ دور و نزدیک مشکل و آسانی میں تصرف کرنے پر اسے اختیار حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے تو بندے کو خدا بنا لیا، بات تو پھر بھی وہی ہے، کان اس کے سننا خدا کا، ہاتھ اس کے پکڑنا خدا کا، آنکھیں اس کی دیکھنا خدا کا، زبان اس کا کلام خدا کا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چنانچہ اسی بات کو عارفوں کے سردار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بیان کیا، اور نہ صرف بیان کیا بلکہ ایمان افروز ایک شعر میں پورے مسئلے کو آپ نے حل کر دیا، اور اس کی آپ نے ایسی مثال بیان کی اب کوئی معمولی عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں دیکھو بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے مشکاف میں بھی یہاں پہ ہے کوئی جن نکالنے والا، کوئی جن نکالنے والا ہے محمد قطعی سے خبریں نکالتے ہیں کہ نہیں؟ چلو نکالنے والا نہیں، کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس پر کبھی جن کا اثر ہوتا ہے؟ اس طرح تو دیکھا آپ نے نا، چلو اسی سے عرض کر دو، انتہائی دبلا پتلا ناظر بندہ جب اس پر جن کا اثر ہو جائے تو 10 طاقتور بندے بھی اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا جناب یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ یہ تو بندہ کوئی دبلا پتلا آج کیوں اس پہ 10 طاقتور بندے قابو نہیں کر سکتے؟ سامنے بیٹھنے والوں نے کہا کہ کیونکہ جسم اس کی ہے، جسم میں قوت و طاقت جن کی ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی کیا بولنا۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ میرے مولوی صاحب تمہیں پتا نہیں، زبان اس بندے کی ہے اور کلام جن کا ہے۔ اب دیکھیں ایک معمولی جن، وہ بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، تو مولانا روم رحمۃ اللہ بڑی پیاری مثال دی، فرمایا اللہ تجھے عقل عطا فرمائے، ذرا سوچ تو صحیح
کہ اگر ایک مخلوق کا مخلوق پر اثر ہو جائے تو اس مخلوق کا یہ عالم ہوتا ہے، اور اگر مخلوق پر خالق کا اثر ہو جائے تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور اگر جن کا اثر ہو جائے بندے پر تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جن ہو گیا، یہ جن بندہ ہو گیا؟ بندہ بندہ ہے اور جن جن ہے۔ صرف یہ تو بندے پر اثر اور طاقت جن کی ہو گئی، اب آنکھیں بندے کی ہیں، دیکھنا جن کا ہے، کان بندے کے ہیں، سننا جن کا ہے، ہاتھ اس کے ہیں، قوت و طاقت جن کی ہے، زبان بندے کی ہے، کلام کرنا جن کا ہے۔ فرماتے اللہ عقل عطا فرمائے تو سوچ تو صحیح کہ اگر مخلوق کا مخلوق پر اثر ہو جائے تو اس کا یہ عالم ہے، اسی طرح خالق کا مخلوق پر اثر ہو جائے پھر اس کی شان یہ ہے کلام تو اللہ کا ہے اور زبان وہ عبد اللہ کی ہے۔ اور میں گفتہ ہوں گفتہ ہے اللہ بس گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بس۔ فرماتے پھر حقیقت میں وہ کلام اللہ کا ہوتا ہے اگرچہ وہ الفاظ عبد اللہ کی حلق سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام اس طرح تصرف کرتے ہیں۔ تو قرآن سے پتا چلا کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو انبیاء اللہ ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو من دون اللہ ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ سنیوں اپنی قسمت پر جس قدر بھی ناز کرو وہ کم ہے۔ خدا کی قسم چیلنج کر کے کہتا ہوں اس وقت پاکستان میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں سب میں جا کر دیکھو، عالم ملیں گے، مفسر ملیں گے، مقرر ملیں گے، محدث ملیں گے، مفسر ملیں گے، ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اگر اولیاء اللہ دیکھنا ہے تو صرف اہل سنت میں آپ کو ملیں گے۔ اجمیری کو دیکھنا ہے تو اہل سنت میں ملے گا، خواجہ اجمیری کو دیکھنا ہے تو اہل سنت میں ملے گا۔ اللہ کے جتنے بھی پاک بندے ہیں وہ سب کے سب تمہیں اہل سنت میں ملیں گے، اور ان سب کا اہل سنت کے ساتھ وابستہ ہونا یہ تمہارے اس مسلک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی وفا کرے اسی طرح اولیاء کرام کے دامن سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے احکامات کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی صلاۃ والسلام پڑھ کے بعد دعا ہے۔
گداؤں کو سلام اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم اللهم اعلم بنا بالفضل والذكر والذكر المستقيم ذكر جاري محمود علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حضرت محمد پیش کرتے منظور مقبول فرما اتحاد کے وسیلے جلیل سے جميع انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین شہداء کرام اولیاء کرام اہل المسلمین علماء دین ازواج مطہرات سب کی بارگاہ عالیہ میں حدیث المحفظت پیش کرتے منظور و مقبول فرما ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جب تک زندگی وفا کرے اسی طرح ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا کے جانے کا وقت ہو کرنا شریف نصیب فرما اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما قیامت کے دن ہم سب گناہگاروں کو سیاہکاروں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے مالا مال فرما العالمین ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما پیارے بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرما العالمین جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما ان کی تنگدستی دور فرما پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما غیب ان کا قرضہ ادا فرما اولاد انہیں نیک سارے اولاد عطا فرما صاحب اولاد ان کے اولاد کو والدین کے حق میں نیک سارے بنا العالمین ہم سب کو اپنے والدین کریمین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما والدین کے مقام و مرتبے کو جاننے کی توفیق عطا فرما جنت کے صلے میں ہمیں جنت کا حقدار بنا العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو والدین کی نافرمانی اور ناراضگی سے محفوظ و معمول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا عبد العزيز محمد جو کرتے رہیں گے ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے وہ دامن مرادوں سے بھرتے وہ دامن مرادوں کے جھکتے رہیں گے ادھر سر عقیدت
کہ جھکتے رہیں گے جدھر سے محمد گزرتے جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو ذکر نبی میں گزرتے گزرتے رہیں گے محمد